بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد فہیم۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب کو صوبے کی سربراہی سنبھالے ہوئے 1 سال مکمل ہو گیا ہے۔ اس 1 سال کے دوران علی امین گنڈاپور صاحب نے جو 15 بہترین فیصلے کیے یا 15 ان کی جو اہداف تھے انہوں نے حاصل کیے، وہ کیا تھے؟ ایسے کون سے 15 مواقع تھے جو کہ علی امین گنڈاپور صاحب تھوڑا مس کر گئے؟ اور ایسے کون سی 15 غلطیاں ہیں جو کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے کی ہیں اور انہیں وہ ٹھیک کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ اب انہی کی ثوابدید پر ہے۔ علی امین گنڈاپور صاحب نے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد جو 15 بہترین فیصلے کیے ہیں، ان میں سے سب سے پہلا اور سب سے زیادہ ایفیکٹو فیصلہ وہ صحت کارڈ کی بحالی کا تھا اور پشاور میں BRT کو مزید جاری رکھنے کا تھا۔ صحت کارڈ جو تقریباً ختم ہونے والا تھا، بلکہ ختم کر دیا گیا تھا، اس کو نہ صرف بحال کیا گیا بلکہ جو اس کے بقایا جات تھے وہ بھی تقریباً کوئی 6.5-7 ارب روپے ادا کر دیے گئے، جبکہ BRT جو کہ بند ہونے کے دہانے پر آ گئی تھی، اب وہ بھی چل رہی ہے، پچھلے 1 سال سے چل رہی ہے اور اس میں مزید توسیع بھی کی جا رہی ہے۔ دوسرا بڑا جو ان کا کارنامہ ہے وہ صوبے کے اندر ملازمین کو بر وقت تنخواہیں جاری کرنے کا ہے۔ جب یہ حکومت آئی تو 1 مہینے کی تنخواہ دینے کے پیسے بھی نہیں تھے، حتیٰ کہ نگران دور کے اندر تنخواہوں کے اجرا میں بھی کئی رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھی، اور پھر اس کے بعد اس وقت صوبے کے پاس 2 مہینے کی تنخواہ دینے کے پیسے موجود ہیں۔ تیسرا بڑا فیصلہ یا بڑا ہدف جو انہوں نے حاصل کیا وہ چشمہ رائٹ لفٹ کینال تھا۔ یہاں پہ یہ کینال جو پورے ملک کے لیے انتہائی اہم ہے، فوڈ باسکٹ کے طور کے اوپر جنوبی اضلاع کو بہترین بنانے کے لیے جتنی بھی رکاوٹیں تھیں اس منصوبے کے لیے، وہ گورنر نے اور وزیر اعلیٰ نے دونوں نے اپنے تئیں اس کا کام کیا اور وہ رکاوٹیں دور کر دیں۔ اینٹی کرپشن یہ ایک ایسا محکمہ تھا جو صرف سیاسی اہداف حاصل کرنے کے لیے تھا، اپنے مخالفین کے خلاف مقدمے درج ہوتے تھے، لیکن اس دور کے اندر اس 1 سال کے دوران اینٹی کرپشن کو اتنا بہترین طریقے سے ایکٹیو کیا گیا کہ تقریباً کوئی جو 12 سے 13 کروڑ روپے ایسے تھے جو کہ ڈائریکٹ ریکور کیے گئے، جبکہ 2.5 سے 3 ارب روپے کی جو انڈائریکٹ ریکوری ہے وہ کی گئی، اربوں روپے کی جائیدادیں جو ہیں وہ واگزار کرائی گئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا PTI کے جو پچھلے 1 سال سے دبے ہوئے کارکن ہیں، رہنما ہیں، ان کے لیے ایک اسائلم کی جگہ بن گئی، ان کے لیے سر کی چھت بنائی گئی۔ علی امین کا یہ بھی ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ جو صوبے کے اندر DCs تھے، DPOs تھے، ACs تھے، آہستہ آہستہ ہی صحیح لیکن 1 سال کے دوران ان سب کو سائیڈ لائن کر دیا گیا، شفلنگ کی گئی۔ چند ایک بہتر جگہ پہ ابھی بھی ہیں، لیکن بیوروکریسی اور پولیس کی شفلنگ کرتے ہوئے پولیس کو اپنے ہاتھ کے نیچے کرنا امینڈمنٹس کے ذریعے، یہ بھی علی امین گنڈاپور صاحب کا ایک بہترین کارنامہ رہا۔ وفاق کے ساتھ جھگڑے تو چلتے رہے، لیکن وفاق کے ساتھ اپنی باتیں منوانا یہ بھی اس صوبے کا کارنامہ ہے۔ چیف سیکرٹری بھی تبدیل ہوا، IG بھی تبدیل ہوا، گو کہ پورا سال لگا لیکن تبدیل کر دیا گیا۔ NFC کے فنڈ بھی بر وقت شروع ہو گئے ملنا، بقایا جات تو رہے ہیں لیکن کم سے کم اس دور کے جو فنڈ ہے وہ ملنا شروع ہو گئے ہیں، اور بہت سی چیزوں پر وفاق کے ساتھ لائزان بنا لیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سٹوڈنٹس کے لیے جو انٹرسٹ فری لونز تھے وہ اس کے اندر ہوئے 2 ارب روپے تک کے لون ہیں، جہاں پہ اسٹوڈنٹ کو 10 لاکھ روپے تک کے جو لون ہیں وہ ملیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ احساس روزگار، نوجوان روزگار پروگرام شروع ہوئے، جہاں پہ 1 کروڑ روپے تک کی ادائیگی جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو کی جائے گی، اور احساس ہنر پروگرام 5 لاکھ روپے تک ان کو انٹرسٹ فری لون ملیں گے۔ یہ بھی اسی حکومت کا ایک کارنامہ ہے۔ ٹرانسمیشن لائن 120 کلومیٹر ٹرانسمیشن لائن پہ کام شروع ہوا، اور 1,30,000 خاندانوں کو سولرائز کرنے کا منصوبہ جو ہے اس پہ کام شروع کر دیا گیا ہے۔ یہ بھی اسی حکومت کا کارنامہ گردانا جا سکتا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے تاریخ میں پہلی مرتبہ 51% آمدن میں اضافہ کیا، جس میں ٹیکس بھی ہے اور نان ٹیکس ریونیو بھی شامل ہے۔ 51% آپ کی آمدن بڑی ہے۔ پہلی مرتبہ جو سونے کی کانیں ہیں، گولڈ مائنز ہیں، اس کا ٹھیکہ جاری ہوا ہے، تقریباً کوئی 4.92 ارب روپے کے ٹھیکے صوبائی حکومت نے جاری کیے ہیں۔ 51 میگا پروجیکٹس کی آئیڈینٹیفیکیشن کی گئی ہے جو کہ ترجیحی منصوبے ہوں گے اور بیشتر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ہوں گے، جس میں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ بھی شامل ہے۔ پشاور سے DI خان جو موٹر وے ہے وہ بھی اس کا حصہ ہے۔ پہلی مرتبہ ہوا پورے سال میں گندم کی خریداری پہ اعتراضات ہیں، لیکن صوبے کے اندر گندم کا بحران نہیں آیا۔ ویٹ کی پریکیورمنٹ کی گئی، اپنے پیسوں سے کی گئی، اور کسی بھی قسم کا آٹے کا بحران صوبے کے اندر سر اٹھانے نہیں دیا گیا ہے۔
ایٹا کو بہترین کیا گیا، وہ ادارہ جو ڈسفنکشنل تھا، بند ہو کے پڑا ہوا تھا، اب 1 سال کے اندر ایک بھی جاب کا ٹیسٹ نہ لیک ہوا، نہ کسی نے اس پہ اعتراض کیا ہے۔ ایٹا سے لوگ خوش بھی ہیں اور ایٹا کو ڈیجیٹلائز بھی کر دیا گیا ہے۔ 15 نمبر ہے جو سوشل ویلفیئر کی سکیمز ہیں، اس کے اندر فائنینشیل ایڈ بھی شامل ہیں، اس کے اندر انڈیویجول ایڈ بھی شامل ہے، 37,000 ڈسیبلز کو 10,000 روپے کی ادائیگی بھی شامل ہے، اس کے ساتھ ساتھ الیکٹرک چیئر دیے گئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ڈرگ ریہیبلیٹیشن ہوئی ہے، لائف انشورنس کوریج ہوئی ہے، اجتماعی شادیاں کی گئی ہیں، یہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہے، صحت کارڈ ہے، روشن مستقبل کارڈ ہے، سہارا کارڈ ہے، یہ تمام سوشل ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ حکومت نے کی ہیں، یہ 15 تو ہیں ہی ہیں۔ اس کے علاوہ ارباب نیاز کرکٹ اسٹیڈیم مکمل کر دیا، بلین ٹری پلس سونامی شروع کر دیا، پریزن کی پوری انڈسٹری بنا دی، پیپر لیس پالیسی کے اوپر دوبارہ سے کام شروع ہو گیا، محکموں کے اندر ای ٹرانسفر پالیسی جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے، اور وزیر اعلیٰ ہاؤس کو اپنے ورکرز کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ 15 کون سے مواقع تھے جو کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے مس کر دیے؟ 15 ایسے مواقع ہیں جہاں پہ حکومت کو بہت بہترین صورتحال ملی لیکن وہ اس کو کیش نہ کر سکے۔ سب سے پہلا سیکیورٹی کا مسئلہ تھا، اس کو حل کیا جا سکتا تھا، لیکن ابھی تک سیکیورٹی کا مسئلہ حل نہیں کیا جا سکا ہے، سیکیورٹی کنسرن آج بھی موجود ہے۔ حکومت 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری نہ کر سکی، خط و کتابت چل رہا ہے لیکن انکوائری نہیں ہوئی ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ حکومت نے 8 فروری کی جو انکوائری ہے وہ بھی نہیں کی۔ علی امین صاحب مانتے ہیں کہ میرے 13 حلقے جو ہیں وہ مجھ سے لیے گئے ہیں، لیکن جو آپ کے ہاتھ میں ہے آپ نے تو وہ بھی نہیں کیا۔ اینٹی کرپشن فورس کا وعدہ کیا گیا تھا، آج تک اینٹی کرپشن فورس نہیں بنی ہے۔ عمران خان صاحب بار بار کہتے ہیں لیکن اب تک بنی نہیں ہے۔ اس حکومت کے پاس کوئی میڈیا اسٹریٹجی نہیں ہے، 32 ممبران کابینہ ہے لیکن صرف ایک فیصل امین ہے جو حکومت کا دفاع کرتے رہتے ہیں، اور کوئی نہیں ہے، نہ کوئی اسٹریٹجی ہے، نہ محکمہ اطلاعات کچھ کر رہا ہے، بس اللہ اللہ خیر صلاح ہے۔ اس حکومت نے ٹیکس بیس نہیں بڑھایا، خصوصاً فاٹا اور پاٹا کے لیے، انہی کو سیاسی بنیادوں پر سپیس دیتے گئے اور دیتے گئے۔ فاٹا اور پاٹا کو ٹیکس نیٹ کے اندر شامل کرنا پڑے گا اور یہ ضروری ہے۔ لوکل گورنمنٹ کو فنڈز نہیں دیے، یہ بھی جمہوریت کی نرسری ہے، یہ بھی جمہوری لوگ ہیں، ان کو 1 پائی فنڈ نہیں ملی، ابھی تھوڑا بہت جاری ہوا ہے، وہ بھی من پسند لوگوں کو جاری ہوا ہے۔ پیڈو کا وہی حال ہے جو پہلے تھا، بالکل بھی بہتری نہیں آئی، صرف باتیں ہی ہیں اور صرف باتیں ہی کی جا رہی ہیں۔ پیڈو کوئی بھی پروجیکٹ مکمل کرنے میں ناکام رہی ہے۔ پشتون تحفظ موومنٹ کا جرگہ تھا، اس نے یہ موقع دیا تھا کہ سب کے سب علی امین صاحب کے پاس آئے، تمام پولیٹیکل پارٹیز آئیں، فیڈرل گورنمنٹ ہو، مخالف جماعتیں ہوں، لیکن اس کو کیش ان نہیں کیا گیا، وہ موقع ہاتھ سے چھوٹ گیا، چلا گیا۔ انڈسٹریل ریولوشن یہ حکومت نہیں لا سکی۔ اس صوبے کے اندر صنعت کی جو وزیر ہیں وہ پچھلے 12 سال سے ہیں، اور ہر بار صرف پلان ڈسکس ہوتا ہے، پیچھے کی بات کوئی نہیں کرتا کہ کیا کیا ہے۔ کرم کے اندر پیس قائم نہ ہو سکا، کرم کا امن جو ہے یہ ایک بہترین موقع ہے حکومت کے لیے لائم لائٹ میں آنے کا، وہ پیس قائم نہیں کر سکی ہے۔ ٹورزم وہ کام نہیں ہے، آپ لوگ جو ٹورزم کی باتیں کر رہے ہیں وہ پہلے بھی تھی ابھی بھی ہیں، نیا کیا ہے؟ کچھ نیا نہیں ہو سکا ہے۔ ٹھیک ہے آپ نے میزبان شروع کیا ہے، لیکن میزبان شروع ہوا ہے، ٹورزم کو ٹھیک طرح اٹھایا نہیں گیا۔ ٹی سی کے پی جو ہے جب وہ ختم ہوا، کے پی سی ٹی اے آیا کہ جی ٹورزم اتھارٹی ہے، بڑا اچھا کام کرے گی، بہت ریونیو ہوگا، کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی تک وہاں پہ سکینڈلز ہی چل رہے ہیں، 72 کروڑ روپے بھی وہاں سے غائب ہو گئے ہیں۔ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن بھی پرانا نظام چل رہا ہے، اس کو بہتر کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی ہے، وہی پریس ریلیز ہے، وہی طریقہ ہے، اپنی ویڈیوز بناتے ہیں، ٹک ٹاک چلتی ہے، اور بس ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن وہیں تک لمیٹڈ ہے، اس کے اندر کچھ بہتری حکومت نہیں لا سکی ہے۔ اوقاف کی جو اراضی ہے اور ٹمبر ہے، اس سے اربوں کی آمدن ہو سکتی ہے، حکومت یہ اپورچونٹی بھی کیش نہیں کر سکی ہے، ابھی تک حالات ویسے ہیں۔ اور یونیورسٹیز کے جو وائس چانسلرز ہیں ان کی تقرری نہیں ہو سکی ہے، ہر بار کور لیتے ہیں کہ ہم کیا کریں، معاملہ تو عدالت میں ہے، آپ 1 سال سے عدالت کا معاملہ ختم نہیں کرا سکے، مس اپورچونٹی ہی ہے۔ 15 غلطیاں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے بطور وزیر اعلیٰ 15 جو غلطیاں کی ہیں، ان میں سے سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو پی ٹی آئی کا سب سے طاقتور ترین شہری سمجھنے لگے تھے، سب سے طاقتور ترین فرد سمجھنے لگے تھے، اور یہی ان کے لیے نقصان دہ ہوا، اسی کو انہیں نقصان اٹھانا پڑا۔ انتہائی کمزور کیبنٹ، اس 32 رکنی کابینہ میں شاید 5-6 ایسے ہوں جن کو آپ آج بھی جانتے ہوں، زیادہ لوگوں کو نام بھی یاد نہیں ہے کہ منسٹر کون ہے اور کہاں ہے، بس وہ اپنے لیے منسٹر ہے، اور یہی بات ہے۔ ایک بھی خاتون، ایک بھی اقلیتی بندہ اس کیبنٹ میں شامل نہیں ہے، کوئی ڈائیورسٹی نہیں ہے۔ سوابی کو خصوصی طور پہ ابلائج کیا گیا، 5 منسٹر ہیں وہاں سے، ٹوٹل ایم پی اے وہاں سے 5 ہیں، ان 5 میں سے 4 کو کیبنٹ میں لے لیا ہے، اور 5ویں بندے جو ہیں وہ ویسٹر سیف صاحب ہیں۔
نہ جانے کیوں وہاں کے لوگوں کو خوش کرنا انتہائی ضروری ہے۔ بار بار اسلام آباد پہ مارچ کرنا، اسلام آباد پہ دھاوا بولنا غلطی ہے، ماننی پڑے گی۔ سرکاری وسائل کا استعمال کیا، بے دریغ استعمال کیا، یہ غلطی ہے اور ماننی پڑے گی۔ اگر پی ایم ایل این کے لیے غلط ہے تو پی ٹی آئی کے لیے بھی غلط ہے کہ آپ نے اپنی پارٹی کے مقصد کے لیے سرکاری وسائل کو استعمال کیا۔ لوکل گورنمنٹ جو نمائندے تھے ان کے اوپر لاٹھی چارج ہوا، اور پشاور یونیورسٹی کے اندر جو طلبہ ہیں ان پر بھی لاٹھی چارج ہوا۔ یہ غلطی ہے اور یہ ماننی پڑے گی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کو ہائیڈ پارک بنا دیا گیا۔ جب بھی کچھ ہوتا ہے آتے ہیں، لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں، جو دل میں آتا ہے وہ بولتے رہتے ہیں، اور اسپیکر صاحب وہ الفاظ حذف تک نہیں کرتے۔ اداروں پر بھی تنقید کرتے ہیں، وفاق پہ بھی کرتے ہیں، صرف خود کو ٹھیک سمجھتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے جو ماننی پڑے گی۔ ڈیرا سینٹرک اپروچ، کیڈٹ کالج بنانا ہے، ہسپتال بنانا ہے، سڑک بنانی ہے، سی ایم ہاؤس کا وہاں پہ کیمپ آفس بنانا ہے، جو بھی کرنا ہے، صرف ڈیرا کو فوکس کیا۔ وہی کیا جو حیدر نے مردان کے ساتھ کیا، دورانی صاحب نے بنو کے ساتھ کیا، خٹک صاحب نے نوشہرہ کے ساتھ کیا، اور محمود خان نے سوات کے ساتھ کیا۔ یہ حضرت بھی وہی کر رہے ہیں۔ ہزارہ کو اگنور کر دیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا سٹیز امپرومنٹ پروجیکٹ جو پہلے سے چل رہا ہے بس وہی چل رہا ہے۔ ہزارہ کے لیے کوئی بھی میگا پروجیکٹ نہیں ہے۔ اگر آپ بات کریں کہ جی 120 کلومیٹر ٹرانسمیشن لائن ملاکنڈ کے لیے ہے، پشاور ڈیرہ موٹر وے ہے، تو ہزارہ کے لیے کیا ہے؟ کچھ خاص نظر نہیں آیا اس کے اندر۔ ایگریسو اپروچ تھی کہ کرپشن ہو تو سر پہ پتھر مار دیں، لیکن طریقہ کار کیا ہوگا؟ کوئی پلان نہیں تھا، صرف باتیں ہی تھیں۔ عمل کے طور پہ کہا کہ نہیں مارو تو نہیں، کرپشن کے خلاف وہ چیز ویسے نہیں چلی۔ پارٹی کے اندر رفٹ کریٹ کی گئی، اپنے مخالفین کو سائیڈ لائن کیا گیا، ایک پورا گروپ ان کے خلاف مضبوط ہوئے کھڑا ہو گیا، اور پارٹی تقسیم در تقسیم ہوئی ہے۔ یہ بھی علی امین گنڈاپور صاحب کی غلطی مانی جا سکتی ہے۔ صوبے میں گورننس کے ایشو بہت سنگین ہیں، اور یہ ماننا پڑے گا کہ صوبے کے اندر گورننس کے ایشو ہیں، اور اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ابھی تک کوئی بھی سیریس اقدام نہیں اٹھایا گیا۔ امید ہے نئے سی ایس آئیں، شاید اس کے اندر کوئی کام ہو جائے۔ اور انٹر گورنمنٹ کوارڈینیشن حکومت نے یہ بھی نہیں کی۔ خیبر پختونخوا ٹھیک ہے، پی ٹی آئی پی ایم ایل این کی نہیں لگتی ہوگی، لیکن خیبر پختونخوا اور پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان، خیبر پختونخوا اور وفاق، یہ جو انٹر گورنمنٹ کوارڈینیشن ہے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اپنے ایک سال کے دوران یہ کرنے میں بھی کامیاب نہیں ہو سکے ہیں۔